اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست سکسیس سٹوری ڈسکس کریں گے، جس کے اندر ایک برطانوی مسلمان خاتون نے اپنے کچن سے سافٹ ڈرنک کا بزنس اسٹارٹ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میلینئر بن گئی۔ آج ان کی کمپنی کی سیل $1,000,000 میں ہے اور ان کی کمپنی کے نیٹ ورتھ بھی $8 ملین کے قریب ہے۔ وہ ایک سافٹ ڈرنک کمپنی میں کام کرتی تھیں، انہیں سافٹ ڈرنک کی ریسیپی کا اندازہ تھا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ کوک اور پیپسی جیسی کمپنیاں غزہ کی اور دوسرے ملکوں کی جینوسائیڈ میں اسرائیل کی ہیلپ کرتی ہیں، تو انہوں نے ٹھان لی کہ وہ ان کمپنیوں کے مقابلے میں اپنی سافٹ ڈرنک لانچ کریں گی، اور انہوں نے کچھ عرصے میں اپنی سافٹ ڈرنک لانچ کی، جس کا نام سلام کولا رکھا انہوں نے۔ یہ برطانوی نژاد خاتون ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، ان کی سافٹ ڈرنک لوگوں نے جب ٹیسٹ کیا تو وہ انہیں کوکا کولا اور پیپسی سے بھی بہتر لگی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے برطانیہ میں بہت مقبول ہوئی۔ آج سلام کولا دنیا کے 4 بر اعظموں میں اور دنیا کے 17-18 ممالک میں بہت ہی مقبول ہے۔ تعجب کی بات یہ کہ انہوں نے سارا کام اپنی کچن سے اکیلے شروع کیا۔ انہوں نے یہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ٹک ٹاک کو اور انسٹاگرام کو یوز کرتی تھی، اپنی مینوفیکچرنگ کے لیے انہوں نے ایک ترکی کی ایک کمپنی کو یوز کیا۔ یہ کام انہوں نے 2023 کے شروع میں اسٹارٹ کیا تھا، اور 2024 کے اگست میں انہوں نے پہلا فل ٹائم امپلائی رکھا۔ اس سے پہلے سب کچھ خود کرتی تھیں، جبکہ یہ 30 سالہ حجابی خاتون ہیں اور 3 بچوں کی ماں ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی ترقی کا سفر ابھی بھی جاری ہے۔ اور انہوں نے جولائی 2026 میں پاکستان میں بھی اپنی برانڈ لانچ کی ہے، اور انہوں نے صرف اب سلام کولا تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ انہوں نے سلام کولا کے بعد دوسرے برانڈز لانچ کیے ہیں، جس کے اندر یمنیٹ، لیبن اورنج، بنگال ٹائیگر اور دوسری شوگر فری ڈرنک شامل ہے، جس کو بہت پذیرائی مل رہی ہے دنیا کے ہر جگہ پہ۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے پیچھے قرآن کا کیا راز ہے، ان کی جو کاروبار میں اتنی ترقی ہوئی ہے اس کی صحیح معنوں میں وجہ کیا ہے ان کی محنت کے علاوہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کو ایک بہت بڑی سافٹ ڈرنک کمپنی بگ سوڈا نے ان کی کمپنی کو خریدنے کے لیے 108 ملین کی آفر کی، لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کمپنیاں حلال کمپنیز کو خرید کر انہیں بند کر دیتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسی کمپنیاں جو مدد کر رہے ہوتے ہیں جینوسائیڈ کے خلاف، ان کو روکنا ہوتا ہے یا ان کمپنیز کو ختم کر دینا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس راز کی طرف جس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں بتا دوں کہ انہوں نے یہ بزنس صرف £160 سے شروع کیا تھا، اور آج ان کی نیٹ ورک، جیسے میں نے کہا، $6 سے $7 ملین کے قریب ہے۔ دیکھیے، یہ راز وہی ہے قرآن کا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا 700 گنا منافع والا قانون، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اسے 700 گنا منافع یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرنے کے لیے باقاعدہ اس کے اندر مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرنے کی مثال یا اس کی برکت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک بیج بوتا ہے، اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 گنا منافع۔ اور دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ منافع یا یہ اجر صرف آخرت میں دے۔ اللہ تعالیٰ، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اجر دیتا ہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی بزنس میں، کاروبار، مال و دولت میں بے انتہا برکت عطا فرماتا ہے جو نہایت مخلص طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم بتائیں گے کہ یہ آئیکز نے کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ انہوں نے پہلے دن سے یہ پالیسی بنائی تھی کہ اپنے منافع کا 10% فلسطین، شام اور یمن کے لوگوں کو عطیہ دیں گی یا وہاں کے لوگوں کو خیراتی کاموں میں خرچ کریں گی۔ انہوں نے ایک سال کے اندر $3,15,000 عطیہ دیے ہیں 3 ملکوں میں۔ ان ملکوں میں بہت سارے فلاحی کام کر رہی ہیں، اسکول چلاتی ہیں، اور ان کا ارادہ بہت سارے کام کرنے کا وہاں پہ۔ انہوں نے میں نے جیسا کہ بتایا کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی اس وقت دی جب انہوں نے ایک بہت بڑی آفر ٹھکرا دی $108 ملین کی۔ اللہ تعالیٰ کی برکت کی سب سے بڑی وجہ نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اور ان کی نیت کے اخلاص کا اندازہ لگا یہ کہتی ہیں کہ بڑی کمپنیاں لائک کوک اور پیپسی وہاں کے جینوسائیڈ میں اسرائیل کی مدد کرتی ہیں، اور وہ اس کمپنی کے ذریعے ان بچوں کی، ان ملکوں کے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں جہاں پہ یہ کمپنیاں جینوسائیڈ میں ہیلپ کر رہی ہیں یا ظلم ہے، مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے میں اسرائیل کی ہیلپ کر رہی ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کا وہ قانون
اٹل قانون ہے، 700 گنا منافع والا قانون۔ اللہ کا وعدہ پکا ہوتا ہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑی انسینٹیو، بہت بڑا میسیج ہے۔ ہم اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے کاروبار میں سے ایک سرٹن پرسنٹیج 10% یا 5% یا 15% اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وقف کریں، اور پھر دیکھیں ہماری کاروبار میں کیسی ترقی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ارادے سے شروع کرے کہ وہ منافع کا سرٹن پرسنٹیج اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ دیکھیں اس میں اسلامی تاریخ کی بہت مثالیں موجود ہیں۔ بڑے جلیل القدر صحابی جنہوں نے اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت میں بے انتہا ترقی عطا فرمائی، جس میں سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے بڑھ کر بہت ہی مکہ کی معزز اور بہت ہی امیر خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان لوگوں کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی۔ اور آج کے دور میں اگر ماڈرن ڈے میں کچھ بزنس مین جنہوں نے اس قانون کو فالو کر کے ترقی حاصل کی، تو اس میں میں نام لوں گا سب سے پہلے سلیمان الراجی، جو سعودی شہری ہیں، جنہوں نے الراجی بینک قائم کیا اور جنہوں نے بہت بڑا فلاحی کاموں کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ البیک البیک کمپنی جو کہ سعودی عرب کی ہے، اس کے علاوہ جنید جمشید ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس قانون کو فالو کیا، اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہم اس قانون کو فالو کر کے اپنے کاروبار میں رزق میں بے انتہا اضافہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک چیز دیکھیں، قرآن کو جب میں نے قرآن میں بزنس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں یا خرچ کرنے سے ریلیٹڈ آیات ہیں، ان کو میں نے جب انالائز کیا تھا، مجھے بہت تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 20 دفعہ یہ فرمایا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، اور جس کا رزق چاہتا ہوں میں کم کر دیتا ہوں، یعنی کہ ٹوٹلی اللہ کے اوپر ہے وہ کسے رزق دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 120 دفعہ یہ فرمایا کہ مال خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ طریقے بتائیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کس پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو عادت ہے، بلٹ ان نفس کی جو عادت ہے، وہ مال کو جمع کرنے کی ہے، خرچ کرنے کی نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے، اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ راز بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل کامیابی خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، صرف اللہ کی راہ میں نہیں، اپنے اہل و عیال پہ اور اپنی دوسری ذمہ داریاں اس پہ بھی خرچ کریں۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 105 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا کہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔